نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسئلہ آمین کے حوالے سے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، فریقین کا موقف۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، غیر مقلدین نے مسئلہ آمین میں جو دجل اور جھوٹ سے کام لیا ہے ان کی وضاحت۔ نمبر 5، غیر مقلدین سے مسئلہ آمین پر چند سوالات۔ ان 5 باتوں میں سے 2 باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ فریقین کا موقف یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت احناف کے جو دلائل ہیں اور ان پر وارد ہونے والے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات ہے غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ غیر مقلدین مسئلہ آمین پر جو دلیل پیش کرتے ہیں، سنن نبی داود جلد 1 صفحہ نمبر 134 135 باب التامین۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولا الضالین کی قرأت کی تو اس کے بعد آمین اونچی آواز سے کہی، لہٰذا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اس دلیل کے 3 جوابات ہیں جو آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس کی سند بہت ضعیف ہے۔ خود غیر مقلدین کے اصولوں کے مطابق یہ حدیث سنداً ضعیف ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ایک راوی ہیں، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن سلمہ۔ یہ جو سفیان ہے اس سے مراد ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور زبیر علیزئی کہتے ہیں جو غیر مقلدین کے بہت بڑے محقق ہیں کہ حضرت سفیان ثوری یہ مدلس ہیں، اور مدلس راوی جب ان کے ساتھ روایت کرتا ہے تو یہ صحت حدیث کے منافی ہوتی ہے۔ اب یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ روایت اب سنداً ضعیف ہوگی، کیونکہ ہماری روایت کے اندر جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آئیں اور ان کے ساتھ روایت کریں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں حضرت سفیان ثوری ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سند ضعیف ہے۔ نمبر 2، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، ماقبل کے اندر آپ نے پڑھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آمین بالسر کے قائل تھے۔ اب آمین بالسر کے قائل ہیں، ان کا عمل آمین بالسر کا ہے، اور ان سے جو روایت آئی ہے وہ آمین بالجہر کی ہے۔ اور یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب ایک طرف راوی کا عمل ہو، دوسری طرف راوی کی روایت ہو، تو راوی کے عمل کو ترجیح دی جاتی ہے، روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آمین بالسر کے قائل ہیں، اور ان سے جو روایت آئی ہے آمین بالجہر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ اصل یہ ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے اور وہ آمین بالسر کا تھا، لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے اگر یہ روایت سنداً صحیح تسلیم کر لی جائے کہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آمین اونچی آواز سے کہی تھی یہ آپ نے تعلیماً کہی تھی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے، ما اراہ الا یعلمنا، کہ آپ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے آمین اونچی آواز سے کہی تھی۔ الکنا والاسماء، امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب راوی حدیث خود اس حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی تھی یہ مستقل آپ کا معمول نہیں تھا، بلکہ آپ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے آمین اونچی آواز سے کہی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین بالجہر جو کہی ہے یہ مستقل معمول نہیں تھا، بلکہ تعلیماً آپ نے اونچی آواز سے کہی تھی۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین بالجہر تعلیماً کہنا صرف یہ ثابت ہے، مستقل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول نہیں تھا۔ اچھا دیکھیں ہماری جو روایت تھی آمین بالسر کی، اس کے راوی بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آمین بالجہر کی جو روایت آئی ہے اس کے راوی بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
اب راوی ایک ہی ہے، اب ان سے دونوں روایتیں آ رہی ہیں. اب ظاہر بات ہے صحابی راوی ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ یہ غلط کام کیا ہے، بلکہ اس نے خود مطلب بیان کیا ہے کہ ایک جگہ آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی اور دوسری جگہ آپ نے آمین آہستہ آواز سے کہی، اور خود اس کا مطلب بھی بیان کر دیا ہے کہ آپ نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے یا آپ نے تعلیماً ما اراه الا يعلمنا ہمیں تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے کہی تھی، لہٰذا اس سے آمین بالجہر پر استدلال کرنا درست نہیں ہے. تو یہ پہلی روایت ہے، اس کے 3 جواب ہیں. نمبر 1 یہ سندن ضعیف ہے. نمبر 2 حضرت سفیان ثوری کا عمل آمین بالسر کا ہے، اور راوی کا اپنا عمل جب اپنی روایت کے خلاف آ جائے تو عمل کو ترجیح ہوتی ہے، روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور نمبر 3 اگر اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ روایت جو ہے جیسے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، تعلیماً کہی تھی، مستقل آپ کا معمول نہیں تھا. اب یہ جو ہم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کیا ما اراه الا يعلمنا کہ آپ نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے آمین کہی، تو اس کی سند کے اندر ایک راوی آتے ہیں یحییٰ بن سلمہ بن کہیل. اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر راوی ایسا ہے جس کے بارے میں دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں، مثلا بعض ائمہ اس کی توثیق کرتے ہیں اور بعض اس کی تضعیف کرتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں، تو ایسا راوی جو ہے یہ مختلف فی راوی یہ حسن درجے کا ہوتا ہے، تو اس کی روایت جو ہے یہ حسن درجے کے اندر ہوتی ہے، اور حسن جو درجے کی روایت ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس پر کسی قسم کا اشکال کرنا یہ درست نہیں ہے. آگے غیر مقلدین کی دوسری دلیل. عن نعیم المجمری قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى اذا بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین فقال الناس آمین. سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 144. حضرت نعیم مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات کی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی. جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، آپ یہاں پہنچے تو آپ نے بھی آمین کہی، لوگوں نے بھی آمین کہی. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے. اس دلیل کے 2 جواب آپ ذہن میں رکھیں. نمبر 1 پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے. غیر مقلدین کی جتنی بھی آپ کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ وہ روایات سندن ضعیف ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں کہتے ضعیف ہیں بلکہ ان کے خود علماء نے ان کو ضعیف تسلیم کیا ہے. یہ وضاحت آپ کے سامنے آئے گی. اب اس کی جو سند ہے اس میں محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم یہ ضعیف راوی ہیں. تو جب ضعیف راوی روایت کے اندر آ جائے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے جو کہ قابل استدلال نہیں ہوتی. اور اس حدیث کو صرف ہم نے ضعیف نہیں کہا بلکہ غیر مقلدین کے جو بہت بڑے جو علامہ ہیں جن کی تحقیق ان کے ہاں عرف آخر ہوتی ہے، ناصر الدین البانی، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف تسلیم کیا ہے. انہوں نے صحیح سنن نسائی کے 2 حصے کیے ہیں، صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی. اس طرح ضعیف ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ، تو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. اب یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں ضعیف سنن نسائی کے اندر لے کر آئے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ روایت سندن ضعیف ہے اور خود غیر مقلدین بھی اس کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں جہر کا لفظ نہیں ہے، اس کے اندر قال، قیل، قول یہ لفظ ہے. فقال الناس آمین، فقال الناس، فقال آمین، فقال الناس آمین. حضرت ابو ہریرہ نے بھی آمین کہی، لوگوں نے بھی آمین کہی، تو اس کے اندر جہر کا لفظ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح قال، قیل، قول سے جہر ثابت نہیں ہوتا. اگر اس سے جہر ثابت ہوتا ہے، قال سے یا قولو سے جہر ثابت ہوتا ہے، تو ہم ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بخاری شریف سے، اس کا مطلب پھر آپ بیان کریں. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی نماز کے متعلق جو روایت صحیح بخاری کے اندر آئی ہے اس کے آخر کے اندر یہ الفاظ ہیں ثم یقول سمع اللہ لمن حمیدہ ثم یقول ربنا ولک الحمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر فرمایا ثم یقول ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کہتے. اب یہاں بھی یقولو کا لفظ ہے، تو اگر کالا سے آمین بالجار ثابت ہوتی ہے تو پھر یقولو سے یہاں ربنا ولک الحمد یہ بھی اس کے اندر جار ثابت ہوگا. لیکن یہ آپ اونچی آواز سے نہیں کہتے، آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو ہے نفس آمین کا ذکر ہے، آمین بالجار کا ذکر نہیں ہے. ہمارا امام بھی آمین ایسا کہتا ہے اور پیچھے مقتدی وہ بھی آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں، تو ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام نے آمین کہی اور لوگوں نے بھی آمین کہی. تو اس لیے اس روایت سے بھی جار ثابت نہیں ہوتا.
تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، خود غیر مقلدین نے بھی اس کو ضعیف تسلیم کیا. نمبر دو، اس کے اندر جہر کی بات نہیں ہے، نفس آمین کی بات ہے، اس کے اندر تو اختلاف ہی نہیں ہے، نفس آمین کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں. نمبر تین، دلیل نمبر تین، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترک الناس التامین وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمعها اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 62 باب الجہر آمین. اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، لہذا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے. یہ روایت بھی سندن بہت ضعیف ہے. اس کے اندر ایک راوی ہیں بشر بن رافع، اور اس کے بارے میں تہذیب ابن حجر کے اندر یہ بات موجود ہے، لا یختلف علماء الحدیث فی ذالک. اس کے بارے میں علماء مختلف نہیں ہیں، سب کی رائے یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، بشر بن رافع. اچھا، دوسرا اس کے اندر ایک راوی ہے ابو عبداللہ. سند کے اندر آپ دیکھیں حدثنا بشر بن رافع عن ابی عبداللہ. تو یہ جو دو راوی ہیں بشر بن رافع یہ ضعیف ہیں، اور دوسرے جو راوی ہیں ابی عبداللہ یہ مجہول ہیں. خود غیر مقلدین نے بھی اس حدیث کو ضعیف تسلیم کیا ہے. ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو بھی ضعیف ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے. ایک ہے صحیح ابن ماجہ، ایک ہے ضعیف ابن ماجہ، تو اس کو بھی ضعیف ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث ان کے نزدیک بھی ضعیف ہے. دوسرے ان کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس کا حاشیہ لکھا ہے مولوی عبدالرؤف غیر مقلد نے. اس نے بھی اس کے حاشیے پر لکھا کہ یہ سند ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر بشر بن رافع ضعیف ہے اور ابو عبداللہ مجہول ہے. تو دو راوی اس کے اندر موجود ہیں، بشر بن رافع اور نمبر دو ابی عبداللہ. خود غیر مقلدین بھی اس کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے. دوسرا آپ اس کے اندر یہ دیکھیں فیرتج بها المسجد، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی، پہلی صف والوں نے آمین سنی، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی. اب یہ جو لفظ ہے فیرتج بها المسجد، یہ جو جملہ ہے یہ منکر ہے. یہ اس روایت کے اندر تو موجود ہے، مسند ابی یعلا موصلی کے اندر اور سنن ابی داود کے اندر یہ روایت ہے، وہاں یہ ٹکڑا نہیں ہے. تو یہ جو ٹکڑا ہے یہ منکر ہے، لہٰذا یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے. اور تیسرا جواب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہاں جو الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر گونج پیدا ہو جاتی. اب اس وقت جو مسجد نبوی تھی وہ چھڑیوں کی بنی ہوئی تھی، چھپر کی مسجد تھی، اور گونج جو ہے یہ گنبد والی مسجد کے اندر جو ہے پیدا ہوتی ہے. مسجد کا گنبد ہو، اس گنبد کے اندر جو ہے پھر گونج پیدا ہوتی ہے. اس وقت تو مسجد بالکل سادہ سی تھی، چھڑیوں کی اور چھپر کی مسجد تھی، اس کے اندر گونج کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. تو اس لیے غیر مقلدین کا اس حدیث سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے. آگے دلیل نمبر 4. دلیل نمبر 4 صحیح ابن خزیمہ، اس کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوتہ قال آمین. آپ نے والضالین کے بعد آمین اونچی آواز سے کہی. صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ نمبر 313. یہ جو روایت ہے یہ بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک ہے اسحاق بن ابراہیم الزبیدی، یہ ضعیف راوی ہے. دوسرے اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر ہے امام زہری. امام زہری کے بارے میں غیر مقلدین کے جو محقق ہیں بہت بڑے، یہ زبیر العزی، یہ لکھتے ہیں کہ یہ مدلس ہیں. یعنی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ مدلس تھے، اور مدلس بھی پھر طبقہ ثالثہ کے ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ یہ زور دیتے ہیں کہ طبقہ ثالثہ کا مدلس ہو اور ان کے ساتھ روایت کرے تو کہتے ہیں یہ صحت حدیث کے منافی ہوتی ہے. تو اس طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدلس ہیں، اور یہاں بھی ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اصولوں کے مطابق بھی یہ حدیث ضعیف بنتی ہے. تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے، ایک تو اسحاق بن ابراہیم الزبیدی کی وجہ سے، اور نمبر دو امام زہری کے مدلس ہونے کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے ناصر الدین البانی نے صحیح ابن خزیمہ کا جو حاشیہ لکھا ہے، صحیح ابن خزیمہ یہ 2 جلدوں میں ہے، اس کا حاشیہ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے. تو اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں، اسی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے. اب دیکھیں خود اس کو ضعیف تسلیم کر رہے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حدیث کیا یہ ضعیف ہے. اور دوسرا زبیر العزی نے جو کتاب لکھی ہے القول المتین اسی مسئلہ کے بارے میں، اس میں جو الفاظ لکھے ہیں کہتے ہیں کہ میری تحقیق میں راجع یہی ہے کہ امام زہری مدلس ہیں، لہٰذا یہ سند ضعیف ہے. وہ بھی اس کو ان کے تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سند جو ہے یہ ضعیف ہے، لہٰذا اس سے بھی آمین بالجار ثابت نہیں ہوتی. تو غیر مقلدین کی چوتھی دلیل آپ کے سامنے آئی. اس کے اندر 2 راوی ہیں،
ان کے اصولوں کے مطابق یہ حدیث بالکل ضعیف ثابت ہوتی ہے، ناصر الدین البانی کے بقول بھی اور زبیر الزئی کے بقول بھی کہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ لہٰذا جب وہ خود اس کو ضعیف تسلیم کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث کیا یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 5 یہ بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 313۔ حضرت نافع سے روایت ہے، ان ابن عمر کان اذا کان مع الامام یقرأ بام القرآن فامن الناس امن ابن عمر ورأى تلك السنۃ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام کے ساتھ ہوتے تو امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے، لوگوں نے اس کے بعد آمین کہی، امن ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آمین کہی اور آپ نے اس کو سنت سمجھا۔ کہتے ہیں دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب اس کے آپ دو جواب ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس میں 2 راوی ہیں، نمبر 1 ابو سعید یحییٰ بن سلیمان الجوفی اور نمبر 2 اسامہ بن زید۔ یہ 2 راوی ایسے ہیں ائمہ نے ان کے اوپر بہت زیادہ جرح کی ہے، لہذا سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی نفس آمین کا ذکر ہے، آمین بالجار کی بات نہیں ہے، نفس آمین کی بات ہے کہ لوگوں نے آمین کہی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آمین کہی، تو اس سے جار کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے اندر جار کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے حاشیہ ابن خزیمہ کے اندر اس حدیث کے نیچے بھی لکھا ہے اسنادہ ضعیف، کہ یہ جو حدیث ہے یہ بھی سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو دیکھیں اب جو بھی حدیث ان کی آ رہی ہے، خود غیر مقلدین جو ہے اس حدیث کو ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے 5 حدیثیں پیش کی ہیں، پہلی کے اندر جو ہے نفس آمین کا ذکر ہے، یا بلکہ آمین کا ذکر ہے جو برائے تعلیم تھی، صحابی نے خود مطلب بیان کیا کہ آپ نے آمین جو ہے اونچی آواز سے تعلیماً کہی ہے۔ دوسری جو حدیث پیش کی ہے وہ بھی ناصر الدین البانی کے نزدیک ضعیف ہے، تیسری وہ بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے، چوتھی وہ بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے، پانچویں وہ بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ان کے آپ کے سامنے آئیں گی خود غیر مقلدین نے ان کو ضعیف تسلیم کیا ہے۔ آگے دلیل نمبر 6، اب اس دلیل نمبر 6 کے اندر بھی دیکھیں، یہ بھی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تم سے جتنا آمین پر حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے، لہٰذا تم آمین جو ہے نا یہ زیادہ کہا کرو۔ اب اس کے یہ الفاظ ہیں کہ یہودی تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں جار کی بات نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ یہودی تم سے آمین پر کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، اس پر چڑھتے ہیں۔ تو اب غیر مقلدین اس سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، لہٰذا آمین جو ہے اونچی آواز سے ہونی چاہیے، حالانکہ اس حدیث کے اندر جہر کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو صرف اس یہ بات ہے کہ یہودی حسد کرتے ہیں لہٰذا آمین اونچی آواز سے ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، سندن یہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ نمبر 2، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے تو اس سے بھی نفس آمین ثابت ہوتی ہے کہ آمین کہنی چاہیے، لیکن جہر کی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ حسد کی بنیاد پر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پھر صحیح ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی تم سے 3 چیزوں پر حسد کرتے ہیں، صرف آمین پر حسد نہیں کرتے بلکہ 3 چیزوں پر حسد کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا آمین، اس پر بھی یہودی حسد کرتے ہیں۔ نمبر 2 ربنا ولک الحمد، اس پر بھی یہودی حسد کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 التسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر بھی یہودی جو ہے تم سے حسد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر حسد کی بنیاد پر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے تو پھر صرف آمین اونچی آواز سے نہ کہو بلکہ ربنا ولک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز کے اندر جو ہے پھر یہ بھی اونچی آواز سے کہو۔ اب دیکھیں ایک بات پر تو عمل کرتے ہیں، 2 باتیں جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو اونچی آواز سے چڑھتے ہیں، ہمیں احناف کو کہتے ہیں کہ جو اونچی آواز آمین سے چڑھے وہ امت کے یہودی ہیں، کہ ایک یہودی اونچی آواز سے چڑھتے تھے، دوسرا احناف جو ہے اونچی آواز سے چڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حسد کی بنیاد پر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے تو پھر جو ہے تینوں باتوں پر عمل کرو، ربنا ولک الحمد یہ بھی پھر اونچی آواز سے کہا کرو، لیکن کوئی بھی غیر مقلد امام اور مقتدی کوئی بھی ربنا ولک الحمد اونچی آواز سے نہیں کہتا، سارے کے سارے آہستہ آواز سے کہتے ہیں نماز کے اندر۔ اب یہ 2 باتیں نماز والی ہیں، یعنی آمین بھی نماز کے اندر ہے، اس ربنا ولک الحمد یہ بھی نماز کے اندر ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی نماز والا ہو، التحیات والا ہو یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب امام سلام پھیرتا ہے وہ ہو، تو وہ بھی اگر تو التحیات والا ہے وہ تو کیا دونوں امام بھی آہستہ آواز سے کہتا ہے، مقتدی بھی آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔
اگر یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت امام تو اونچی آواز سے کہتا ہے, مقتدی آہستہ آواز سے کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین کی جو ہے دلیل نہیں بنتی, یہ صرف اور صرف جو ہے کھینچا تانی سے اپنی دلیل بنانا چاہتے ہیں, ورنہ ان کے جو ہے دعوے کے مطابق یہ حدیث نہیں بنتی. اگر اس کو بنانا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر آمین اونچی آواز سے نہ کہو, بلکہ ربنا ولک الحمد یہ بھی اونچی آواز سے کہو, اور اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی اونچی آواز سے کہو. اب آپ کے سامنے آ کر دیکھیں, اب یہ دلیل ایسی ہے, لیکن جو بھی آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے, جبکہ اس حدیث کا آمین بالجار سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے. نمبر 7واں یہ جو ایک اثر پیش کیا ہے بخاری شریف سے, بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 107 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ بات ذکر کی ہے, امن ابن زبیر ومن وراءہ, عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی اور وہ جو ان کے پیچھے تھے مقتدی تھے, حتیٰ ان للمسجد للجتن, حتیٰ کہ مسجد کے اندر جو ہے نا گونج پیدا ہو گئی. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقتدیوں نے کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہی. جب غیر مقلدین آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کریں, یہ اثر پیش کریں, اب یہ اثر جو ہے بخاری شریف کے اندر ہے, اس کی سند نہیں ہے. امام بخاری نے جیسے باب قائم کیا اس کے بعد جو اس اثر کو ذکر کیا ہے, تو یہ بے سند بات ہے. اور غیر مقلدین کے سامنے ہم اگر ایسی کوئی روایت پیش کر دیں تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ بے سند بات ہے, اور بے سند بات جو ہے قابل حجت نہیں ہوتی. یہ تو ان کی کتابوں کے اندر بات موجود ہے. اور ایک ان کے صاحب ہے, انہوں نے بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بے سند روایات وہی پیش کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی سند نہیں ہوتی. کتاب کا نام ہے 8 رکعت تراویح, صفحہ نمبر 8 پر لکھا کہ بے سند روایات وہی پیش کرتے ہیں جن کی اپنی سند نہیں ہوتی. تو جب غیر مقلد آپ کے سامنے یہ اثر پیش کرے بخاری شریف سے, ان کو تو نہیں پتا, ان کا ہر بندہ جو ہے اپنی تحقیق پیش کرتا ہے. آپ کے سامنے بخاری رکھیں گے, اس سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر یہ دکھائیں گے. اب ان سے پوچھے اس کی سند کدھر ہے, آپ یہ پیش کر رہے ہو, اور آپ کے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جو بے سند روایت پیش کرے اس کی اپنی کوئی سند نہیں ہوتی. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بھی کوئی سند نہیں ہے, اس لیے آپ جو ہے نا یہ اثر پیش کر رہے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر پیش کیا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے, اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بے سند بات حجت نہیں ہوتی. لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں کہ تمہارے اصولوں کے مطابق جو ہے پھر اس سے آمین بالجار ثابت نہیں ہوتا. اچھا, نمبر 2, دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے یہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے. مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی موجود ہے, مسند شافی کے اندر بھی یہ اثر موجود ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن جو مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے, وہاں جو مصنف کی جو عبدالرزاق ہیں, جو خود اس کتاب کے مصنف ہیں عبدالرزاق, یہ ان کے بارے میں غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں. ان کو عبدالرزاق کو بھی مدلس کہتے ہیں, اور کہتے ہیں مدلس جب ان کے ساتھ روایت کرے تو وہ صحت حدیث کے منافی ہوتی ہے. اور ہماری ایک روایت ہے جس کے بارے میں غیر مقلدین نے جو لفظ استعمال کیے وہ دیکھیں فعل کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق والی روایت میں عبدالرزاق مدلس اور روایت معنن ہے, لہٰذا یہ سند بھی ضعیف ہے. ضرب حق شمارہ نمبر 33. یہ ہماری روایت کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبدالرزاق جو ہے یہ مدلس ہیں اور روایت ان کے ساتھ ہے, لہٰذا یہ سند ضعیف ہے. اور ہم کہتے ہیں آپ جو یہ اثر پیش کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ جو اس میں مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے اس میں بھی یہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. مصنف عبدالرزاق میں دیکھیں, آپ وہ دیکھیں گے عبدالرزاق ہوگا, آگے ہوگا عن ابن جریج عن عطاء, تو یہ بھی یہاں بھی عبدالرزاق جو ہے یہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. تو یہ حدیث صحیح تمہارے نزدیک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری اگر ان کے ساتھ آ جائے, تم یہی کہتے ہو کہ مدلس سے ان کے ساتھ روایت کر, لہٰذا جو ہے قابل استدلال نہیں ہے. تو اس اثر کے اندر بھی عبدالرزاق جو ہے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں, لہٰذا تمہارے اصولوں کے مطابق یہ حدیث جو ہے یہ اثر یہ ضعیف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مسند شافی کے اندر بھی اثر موجود ہے. مسند شافی, آپ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات معقول میں پڑھ چکے ہیں. امام شافی فرماتے ہیں ولا احب ان یجهروا بها, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقتدی آمین اونچی آواز سے کہیں. تو حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے. تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا اثر یہ ہے, اپنا عمل یہ ہے کہ آمین اونچی آواز سے مقتدی کو نہیں کہنی چاہیے. اور ادھر جو ہے مسند شافی کے اندر یہ روایت آ گئی ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ راوی کا اپنا عمل جب بیان کا روایت کے خلاف آ جائے تو یہ روایت کے منسوخ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اثر کیا ہے, یہ منسوخ ہے, لہٰذا آمین بالجار پر اسے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسند شافی کے اندر ایک راوی ہیں مسلم بن خالد, یہ عند الجمہور ضعیف ہیں. یعنی اگر اس کو ہم یہ دیکھیں, امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ہم چھوڑ بھی دیں کہ ان کا اپنا عمل ایسا تھا, وہ یہ فرماتے تھے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی چاہیے. اس کے علاوہ اس کی سند کو بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر مسلم بن خالد ہے, اور یہ عند الجمہور ضعیف ہے.
خود زبیر علی زئی نے بھی لکھا ہے کہ مسلم بن خالد عند الجمہور ضعیف تھے. ان کی وہی کتاب القول المتین، اس نے یہ آمین بالجار پر لکھی ہے. القول المتین کے اندر لکھا صفحہ نمبر 48 پر کہ مسلم بن خالد عند الجمہور ضعیف تھے. تو جب یہ ایسا راوی ہے جو سب کے نزدیک ضعیف ہے تو یہ حدیث جو ہے قابل استدلال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اثر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، بخاری شریف کے اندر اس کی کوئی سند بیان نہیں کی. نمبر 2، جن کتابوں کے اندر اس کی سند ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مسند شافی میں، ان کے اندر جو ہے یہ سند ٹھیک نہیں ہے، سند کے اندر ضعیف راوی ہیں، لہذا اس حدیث سے بھی آمین بالجار پر استدلال کرنا درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آمین جو ہے یہ قنوت فجر والی ہو. جب فجر کے اندر جو ہے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، ممکن ہے کہ یہ آمین وہ ہو، یہ نماز والی آمین نہیں ہے کہ نماز کے اندر جب والضالین کے بعد آمین کہی جاتی ہے وہ آمین نہیں. اس کے اندر احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آمین وہی ہو جو قنوت نازلہ کے اندر پڑھی جاتی ہے. قنوت نازلہ کے اندر جو دعا ہوتی ہے اس پر آمین کہی جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. امام فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ حِينَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ هُوَ يَقْنُتُ عَلَى ابْنِ زُبَيْرٍ، کہ عبد الملک جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف آمین قنوت نازلہ پڑھتے، اور عبداللہ بن زبیر جو ہے ان کے خلاف جو ہے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ تَجْرِي الْمُبَالَغَاتُ، اور اس طرح کی باتوں کے اندر مبالغہ جاری ہو جاتا ہے. تو جیسے یہ ان کے خلاف پڑھتے ہیں وہ ان کے خلاف پڑھتے ہیں تو مبالغے کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر احتمال ہے کہ یہ جو آمین تھی یہ نماز والی نہیں بلکہ قنوت نازلہ کے اندر جو آمین کہی جاتی ہے یہ وہ ہو. تو جب اس کے اندر احتمال آ گیا تو غیر مقلدین بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ گیا ہے کہتے استدلال باطل ہے. تو ان کے ایک بہت بڑے محقق ہیں عبداللہ روپڑی، انہوں نے ایک حدیث کا جواب اسی طرح دیا ہے کہ اس کے اندر چونکہ احتمال ہے اور احتمال کی وجہ سے استدلال باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بات جو ہے قابل استدلال نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آمین تھی اس کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ آمین جو ہے والضالین کے بعد والی تھی، بلکہ اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ قنوت نازلہ کے اندر جو آمین ہوتی ہے یہ وہ آمین تھی. اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں. سب سے پہلے مدینہ کے اندر جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہجرت کے بعد یعنی سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ صغار صحابہ میں ہیں. اور کبار صحابہ جو ہیں آپ کے سامنے جو ہے خلفائے راشدین میں سے 2 کے، اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر صحابہ کا عمل گزرا کہ وہ آمین ایسا واسے کہا کرتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونچی آواز سے جو آمین کہہ رہے ہیں تو ضروری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی. یعنی یہ بات اس میں ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس لیے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں. جیسا کہ علامہ اپنا نصب الرایا کے اندر علامہ زیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز کے اندر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دی تھی. اور اس کی وجہ، اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بسم اللہ جو اونچی آواز سے پڑھی تھی اس لیے پڑھی تھی کہ لوگوں نے اس وقت بسم اللہ کو سنت سمجھنا بلکہ چھوڑ دیا تھا. اس کو جو ہے نا وہ بدعت کہتے تھے، سنت نہیں سمجھتے تھے، بدعت سمجھنا لوگوں نے شروع کر دیا تھا. اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے. تو جس طرح یہ مصلحت کی خاطر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کی ہے، تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ مسئلہ آمین کے اندر بھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین جو اونچی آواز سے کہی اس کے اندر بھی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اور مصلحت یہی ہے کہ آپ نے یہ آمین تعلیماً اونچی آواز سے کہی تھی. تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تعلیماً اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں تو آپ نے یہ جو آمین ہے یہ بھی اونچی آواز سے تعلیماً کہی ہوگی. تو دیکھیں اس اثر کے کئی سارے جواب ہیں، تو اس لیے اس اثر سے یہ ان کے استدلال کرنا کہ آمین جو ہے اونچی آواز سے کہنی چاہیے تو یہ بات درست نہیں ہے. اور آخری جواب اس کا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، امتی ہیں، اور غیر مقلدین کے نزدیک اقوال صحابہ افعال صحابہ حجت نہیں ہے، امت کے اقوال ان کے نزدیک حجت نہیں ہے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو امتی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، تو ان کی جو ہے یہ جو اثر ہے غیر مقلدین کے نزدیک حجت کیسے بن سکتا ہے؟ تو کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو افعال صحابہ ہیں اعمال صحابہ ہیں، اس طرح جو قول صحابی ہے وہ حجت نہیں ہے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، لہٰذا ان کی بات بھی تمہارے نزدیک جو ہے یہ حجت نہیں ہو سکتی. تو تم اس سے کیسے استدلال کرتے ہو؟ اور آخری جو دلیل ہے غیر مقلدین کی یہ بخاری شریف کے اندر ہے.
اب بخاری شریف کے اندر جو ہے، اب اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، ہمارے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے، دو باب باندھے ہیں۔ ایک باب باندھا ہے کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، ایک باب یہ باندھا ہے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اور ایک باب ہے فضیلت کے بارے میں، آمین کی جو فضیلت آتی ہے۔ اب آپ اس کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں جہر کی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کی ہے، یہ تو آپ کی فقہ ہے، یہ تو آپ نے اجتہاد کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اجتہاد درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست نہیں بھی ہے تب امام بخاری کو اجر ملے گا، لیکن اس سے جو ہے آمین بالجار ثابت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس کے تحت جو آپ حدیث لے کر آئے ہیں، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامین تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب آمین کہے تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے سابقہ گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں جار کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارا امام بھی تو آمین کہتا ہے، ہمارے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جار نہیں ہوتا، تو ہمارا بھی تو اس حدیث پر عمل ہے، تو اس لیے اس حدیث سے جار ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں اتنی بات ہے کہ امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، ہمارا بھی امام آمین کہتا ہے، ہم بھی آمین ایسا ہم بھی آمین کہتے ہیں، تو ہمارا بالکل اس حدیث کے مطابق عمل ہے، لہٰذا اس سے جار ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے غیر مقلدین اگر آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں تو آپ اس سے کہیں کہ اس کے اندر جار دکھاؤ، جار کی بات کدھر ہے؟ اس میں نفس آمین کی بات ہے، اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری حدیث لے کر آئے ہیں، باب جہر الماموم بالتامین، کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب اس کے اندر صرف اتنی بات ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو، اب اس کے اندر بھی جہر کی بات نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، جبکہ اس باب کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بھی حدیث نہیں ملی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایسی روایتوں سے استدلال کر رہے ہیں جن کے اندر جہر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آمین کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، آمین بالجار کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر آمین بالجار کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہوتی تو امام بخاری نے جیسے باب قائم کیا اس کے مطابق اس حدیث کو نقل بھی کرتے، لیکن باب تو قائم کر دیا لیکن اس کے مطابق حدیث نہیں ملی۔ مقتدی کے بارے میں باب قائم کر دیا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں امام کو آمین اونچی آواز سے کہنے کی کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور دیکھیں آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ امام بخاری نے جز رفع دین کتاب لکھی ہے، جز کی رات کی کتاب لکھی ہے کہ رفع دین کرنا چاہیے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اگر آمین کی کوئی حدیث صحیح ہوتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز آمین کتاب بھی لکھتے، لیکن امام بخاری کی جز آمین پر کوئی بھی کتاب نہیں ہے، جز رفع دین پر بھی کتاب ہے، جز قرات خلف الامام پر بھی کتاب ہے، لیکن جز آمین پر کوئی کتاب نہیں ہے۔ معلوم ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ آمین پر جو ہے کوئی صحیح روایات نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے امام بخاری نے اس کے اندر جو ہے درج نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے صرف یہ باب کی حد تک ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب کے مطابق نہیں ہے۔ اور غیر مقلد کیا ہے، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل حدیث کہتے ہیں، اہل باب تو نہیں کہتے۔ اگر وہ ایسی حدیث پیش کریں تو آپ ان کو یہی کہیں کہ دیکھو آپ اہل حدیث ہو، تو حدیث کے اندر تو جہر کا ذکر نہیں ہے، تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا ہے؟ جب امام بخاری نے باب قائم کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ پھر آپ انہیں کہیں کہ دیکھو تم اہل حدیث ہو، اہل باب نہیں ہو۔ اگر تم اہل باب ہو تو امام بخاری کے اور بھی بہت سارے ابواب ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر آپ ان کو مان لو۔ تو کسی جگہ امام بخاری کا قائم کردہ باب مانتے ہیں اور کسی جگہ جو ہے نا یہ نہیں مانتے، اس سے غیر مقلد کسی ایک جگہ پر ٹکتے نہیں ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس سے جہر ثابت نہیں ہوتا، نہ امام کے لیے جہر ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی مقتدی کے لیے جہر ثابت ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بھی اس کے اندر نفس آمین کی بات ہے، جہر کی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اب اس میں آپ یہ خلاصہ کے طور پر غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں، 8 دلائل یہاں موجود ہیں، اور بھی اس طرح کے ان کے جو دلائل ہوں گے سب کے اندر جو ایسی بات ہوگی یا نفس آمین کی بات ہوگی یا پھر جو ہے وہ سند کے لحاظ سے روایت بہت ضعیف ہوگی۔ تو غیر مقلدین کے جتنے بھی دلائل ہیں ان تمام دلائل کا خلاصہ جو ہے وہ 3 باتیں ہیں، تمام دلائل کا خلاصہ 3 باتوں کے اندر آ جائے گا۔ نمبر 1، غیر مقلدین ایسی دلیل پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، یہ پہلی دلیل ہے۔
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے کہنے کا حکم دیا، فقولوا آمین، آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں، کہتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پر آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ تو غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں ان کو خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں کہ نمبر 1 آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی، نمبر 2 آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا، نمبر 3 یہودی آمین سے حسد کرتے ہیں۔ اب ان کا جواب دیکھیں، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے تعلیماً کہی تھی، مستقل آپ کا یہ معمول نہیں تھا، جیسا کہ حضرت وائل بن حجر خود فرماتے ہیں۔ نمبر 2 آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا، ہم کہتے ہیں کہ صرف قولوا آمین سے جار ثابت نہیں ہوتا، آپ نے یہ فرمایا کہ آمین کہو، اس سے جار ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس سے جار ثابت ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے روایات پیش کرتے ہیں تو آپ ان کے اندر جار ثابت کریں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 101 پر حدیث ہے، آپ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اب دیکھیں یہاں بھی کیا ہے، قولوا ربنا لک الحمد ہے، تو اگر قولوا آمین سے آمین بالجار ثابت ہوتی ہے تو قولوا ربنا ولک الحمد سے بھی پھر کیا ثابت ہوگا؟ جار ثابت ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہو۔ اب کہنے کا مطلب اگر اونچی آواز سے کہنا ہے تو پھر آپ التحیات اونچی آواز سے کہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قولوا اللہم صلی علی محمد، آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد کہو۔ اب دیکھو یہاں بھی وہی الفاظ ہیں جو آمین کے بارے میں ہیں، اگر فقولوا آمین سے جار ثابت ہوتا ہے تو قولوا ربنا ولک الحمد سے ربنا ولک الحمد میں جار ثابت ہوگا، قولوا التحیات کے اندر التحیات کے اندر جار ثابت ہوگا، اور قولوا اللہم صلی علی محمد کے اندر پھر کیا ہے، اس کے اندر بھی جار ثابت ہوگا۔ اب دیکھیں ایک بات مانتے ہیں اور دوسری باتوں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی کا نام غیر مقلدیت ہے۔ تو اس لیے غیر مقلدین کے پاس اس مسئلے پر کوئی صحیح دلائل نہیں ہے، بس صرف اور صرف ضعیف روایات اکٹھی کی ہیں، اور ہم جب پیش کرتے ہیں تو ہماری روایتوں کو وہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ضعیف ہی حدیث ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ہماری کتنی مضبوط روایات ہیں۔ اور غیر مقلدین کی جتنی بھی روایات آئی ہیں تو ان کے اندر اکثر ایسے ہیں جن کو خود انہوں نے ضعیف تسلیم کیا ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 8 روایتیں پیش کی ہیں، اس میں سب سے پہلی جو تھی اس کے اندر آمین کا ذکر ہے، لیکن وہ برائے تعلیم ہے۔ اچھا نمبر 2 دوسرے نمبر پر پیش کی ہے، اس کو بھی ضعیف تسلیم کیا خود انہوں نے۔ تیسرے نمبر پر پیش کی ہے، اس کو بھی خود ضعیف تسلیم کیا۔ چوتھے نمبر پر پیش کیا، اس کو بھی ضعیف تسلیم کیا۔ پانچویں نمبر پر پیش کیا، اس کو بھی خود ضعیف تسلیم کیا۔ چھٹے نمبر پر پیش کیا، اس کو بھی خود ضعیف تسلیم کیا ہے۔ اور جو 7ویں نمبر پر پیش کی ہے یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، اس کے بھی کتنے سارے جواب آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ بھی سندن کیا یہ ضعیف ہے۔ اور نمبر 8 جو بخاری کے اندر ہے، اس کے اندر نفس آمین کا ذکر ہے، آمین بالجار کے اس کے اندر بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ غیر مقلدین کے دلائل کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے آیا۔ اور آخر میں آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے، مسئلہ آمین بالسر، ہمارا جو یہ مسلک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک آمین بالسر کا یہ اوفق بالقرآن ہے، یہ قرآن کریم کے زیادہ موافق ہے، یہ جو ہے صحت کے صحیح زیادہ موافق ہے۔ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ آمین ہے اس کے وجوہ ترجیح، یہ وجوہ ترجیح کہ آمین بالسر جو ہے یہ اصل ہے، یہ راجح ہے، آمین ایسا آواز ہونی چاہیے۔ اس کی وجوہات نمبر 1 یہ اوفق بالقرآن ہے، کیونکہ آمین دعا ہے یا آمین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دونوں کے بارے میں قرآن کریم سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایسا آواز ہونی چاہیے، اگر دعا ہے یہ بھی ایسا ہونی چاہیے، اگر ذکر ہے یہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اگر جہر والی جو احادیث ہے ان کو تعلیم پر محمول کر لیا جائے تو دونوں احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، آمین بالجار والی بھی حدیث اپنی جگہ درست ہوگی، آمین بالسر والی بھی اپنی جگہ درست ہوگی، تو دونوں کے اندر تطبیق ہو جائے گی جب اس کو تعلیم پر محمول کریں گے۔ نمبر 3 حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو 2 خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین بالجار کے قائل نہیں تھے بلکہ آمین بالسر کے قائل تھے۔ اچھا نمبر 4 اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل بھی کیا تھا؟ آمین بالسر کا تھا، یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اور نمبر 5 کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے جس نے آمین بالجار سے یا آمین بالسر سے آمین بالجار کی طرف رجوع کیا ہو۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ ایک امام ایسا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قائل آمین بالجار کے تھے، آپ نے آمین بالسر کی طرف رجوع کیا ہے، تو یہ بھی اس کے جو ہے راجح ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمارا جو مسلک ہے یہ زیادہ راجح ہے، اور اس کی 5 وجوہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔
اب آخر میں غیر مقلدین نے اس مسئلے پر جو جھوٹ بولے ہیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مختصراً رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے تمہید کے اندر یہ بات کی تھی کہ اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کتابیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، تو صرف مسئلہ آمین کے بارے میں انہوں نے کتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے صلاۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لکھنے والے شیخ الحدیث ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، شیخ الحدیث کا یہ حال ہے۔ صفحہ 171 پر لکھتے ہیں، یہ امام بخاری والی جو حدیث آتی اس کو نقل کیا، آخر میں امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ اب دیکھیں اس کے اندر کوئی جہر کی بات نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، آپ آمین کہتے تھے۔ اب یہ کیا لکھتا ہے ترجمے کے اندر، کہتا ہے امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جہر کی بات نہیں تھی، جہر کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے، اور بالکل جو ہے ایسے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور جب ظاہر بات ہے عوام دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بخاری سے جہر ثابت ہے، حالانکہ بخاری کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بخاری شریف پر انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ نمبر 2، ان کے بہت بڑے مشہور عالم اور مناظر گزرے ہیں بدیع الدین راشدی، ان کی کتاب ہے مقالات راشدی صفحہ نمبر 74 پر اس نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات و نماز میں آمین ہمیشہ بلند کہتے تھے، اور حوالہ دیا ہے بخاری شریف کا، حالانکہ بخاری کے اندر نہ اونچی کی بات ہے اور نہ ہمیشہ کی بات ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہری قرات اور نماز میں ہمیشہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، تو یہ بھی بخاری شریف پر واضح جھوٹ ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو ہے نہ جہر کی بات ہے نہ ہی ہمیشہ کی بات ہے۔ اسی طرح نمبر 3، ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں نور حسین گرجاکھی، ان کا ایک رسالہ ہے آمین بالجہر، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آمین بالجہر کہا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آمین بلند آواز سے کہا کرو، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، اور لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ آمین اونچی آواز سے کہو، اور حوالہ دیا بخاری کا، کہتے ہیں بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 108۔ اب بخاری شریف کے اندر جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ دیکھیں جہر ثابت ہوتا ہے یا اس سے جو ہے نفس آمین ثابت ہوتی ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر الفاظ یہ ہیں قال نافع کان ابن عمر لا یدعہ ویحزہم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ آمین کو چھوڑتے نہیں تھے، لا یدعہ آمین کو چھوڑتے نہیں تھے، ویحزہم اور لوگوں کو بھی اس پر برانگیختہ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آمین تم نے کہنی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر آمین بالجار کی بالکل بات نہیں ہے، صرف یہ لفظ ہے لا یدعہم، آمین چھوڑتے نہیں تھے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ آمین بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ چھوڑنے کا مطلب کیا، چھوڑتے نہیں تھے کا مطلب کیا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، اور لوگوں کو اس پر برانگیختہ کرتے تھے کہ تم بھی کہو، کہتے ہیں لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ آمین اونچی آواز سے کہو۔ اب اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں، صرف یہ الفاظ ہیں لا یدعہ ویحزہم، کہ آپ نہ آمین خود چھوڑتے تھے اور نہ لوگوں کو چھوڑنے دیتے تھے، تو اس کے اندر جار کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں خود بھی اونچی آواز سے کہا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ تم بھی اونچی آواز سے کہو۔ اب یہ بخاری شریف پر بالکل واضح جھوٹ ہے۔ اسی طرح ان کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں محمد یوسف جے پوری، ان کی کتاب ہے حقیقت الفقہ، بہت زیادہ اس کے اندر جھوٹ بولے ہیں فقہ سے دور کرنے کے لیے، فقہ سے صرف اور صرف احناف کی مخالفت کرنے کے لیے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اس میں مسئلہ آمین کے بارے میں جو جھوٹ بولے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ ہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 365 اور شرح وقایہ صفحہ نمبر 97 پر آمین بالجہر کے اس بات کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آمین بالجہر کے اس بات کے اندر کہتے ہیں، ہدایہ کے اندر بھی حدیثیں ہیں، شرح وقایہ کے اندر بھی حدیثیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین سے کہ تم ہدایہ کے اندر جو اس طرح شرح وقایہ کے اندر جو احادیث ہیں عربی عبارات وہ پیش کر دیں ہمارے سامنے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہدایہ کے اندر کس جگہ آمین بالجہر کی حدیث ہے، یا کس جگہ شرح وقایہ کے اندر جو آمین بالجہر کی حدیثیں ہیں جس کو انہوں نے ان کے مصنفین نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ بھی ہدایہ پر واضح جھوٹ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک 5واں جھوٹ، آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیں ہدایہ جو ہے یہ 6 صدی کی کتاب ہے، اور امام ابن حمام جو ہیں یہ گزرے ہیں 9ویں صدی کے اندر۔ اب یہ یوسف جے پوری لکھتا ہے کہ ہدایہ کے اندر جو ہے امام ابن حمام نے کہا ہے کہ آمین بالجار آمین بالسر کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ کہتا ہے ہدایہ کے اندر امام ابن حمام نے لکھا ہے کہ آمین بالسر کی جو احادیث ہیں یہ ضعیف ہیں، حالانکہ امام ابن حمام کب گزر رہے ہیں 9ویں صدی کے اندر، اور ہدایہ کب ہے یہ 6 صدی کی۔ تو 9ویں صدی کا بندہ 6 صدی کی کتاب کے اندر کیسے لکھ کر چلا گیا کہ آمین بالسر کی جو حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں؟ یعنی اس کے جھوٹ بولنے کے لیے عقل بھی تو چاہیے۔ اب نہ بندہ ہے 9ویں صدی کا اور لکھ کون سی کتاب میں رہا ہے
جو چھٹی صدی کے اندر کتاب گزری ہے اس کے اندر کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ آمین بالسر کی جو حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں. تو دیکھیں واضح جھوٹ ہے، حالانکہ وہ چھٹی صدی کی ہے. امام ابن حمام جو ہے یہ 9ویں صدی کے ہیں. تو دیکھیں مسئلہ آمین کے اندر انہوں نے کتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں. تو یہ تو صرف مسئلہ آمین کے اندر ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھیں بہت زیادہ آپ کو دیگر مسائل کے اندر بھی ان کے جھوٹ نظر آئیں گے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں ہم اور یعنی کہ غیر مقلدین کے عقائد و نظریات عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہاں ان کے جھوٹ بھی عوام کے سامنے پیش کریں کہ یہ اپنے مسلک کو پھیلانے کے لیے جھوٹ سے کتنا کام لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ